بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی یسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النبا، نبا کا کیا مطلب ہے؟ خبر۔ خبر یعنی کہ کون سی خبر؟ جس میں دفنایا جاتا ہے وہ خبر نہیں، بلکہ کون سی؟ اخبار والی خبر، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی بڑی خبر کے متعلق بات۔ تو یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر سوال ہو رہا ہے اما یتساءلون، کہ کس چیز کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کون سی چیز کے بارے میں یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ کون سی چیز کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ یہ آپ اب یہاں پر کون سا سوال ہے؟ کون کس سے سوال پوچھ رہا ہے؟ کیا بات کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہ بات چل رہی ہے کہ یہاں پر کس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس چیز کا سوال ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتا۔ اب جب ہم ڈیپتھ میں جائیں گے، جب ہمیں پتا چلے گا کہ کون کس سے سوال کر رہا ہے، کس بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ تو اما یتساءلون، کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان النبع العظیم، اور کس کے بارے میں؟ بڑی خبر کے متعلق۔ اب یہاں پر بڑی خبر کون سی ہے؟ قیامت۔ قیامت کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو کون سوال کر رہے ہیں؟ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو ہے، ان کے لیے یہ ایک عجوبہ چیز تھی۔ جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، سب کی باز پرس ہوگی اور دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے سامنے آپس میں ہی گفتگو کرتے تھے کہ بھئی یہ قیامت کیا بلا ہے؟ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں، آج تک تو کوئی مرا ہوا زندہ نہیں ہوا، پھر یہ کیسی انہونی بات ہے؟ یہ آئے گی کب؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس طریقے کے سوالات جو ان کی دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے تھے، تو مسلمانوں سے بھی اور نبی سے بھی آپس میں بھی ایسے ہی سوالات کرتے رہتے تھے، اور اس بات سے ان کا مقصد کیا تھا؟ مذاق اڑانا، مسلمانوں کو چڑانا۔ اب یہ دیکھیے، یہی سوال اگر کوئی مومن بندہ کرتا ہے تو اس کا انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں خوف ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اچھا دھو کے نکھرا ہوا کر دے، تاکہ قیامت آئے گی، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو دونوں کے سوال میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایک تو مشرکین اور کافرین جو ہے وہ اگر سوال کریں گے تو ان کا انٹینشن کیا ہوگا؟ اس کا مذاق اڑانا۔ اور مسلمان اگر مومن کو اس کا سوال کرے گا تو اس کا انٹینشن کیا ہوگا؟ کہ میں اپنے ایمان کا تزکیہ کر لوں، اپنے ایمان کو اور بڑھا لوں، اپنے تقوی کو اور بڑھا لوں، اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لوں، کہ جب وہ قیامت کے بارے میں سنتا ہے مومن تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا۔ تو سوال کرنے کے دو لوگوں کے الگ الگ رویے ہوں گے، اور وہ دونوں کے انٹینشن الگ الگ ہوں گے جو ہمیں سمجھ آئیں گے۔ تو یہاں پر جو کفار مکہ ہے، تو یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ مطلب ان کو اس بات میں شک بھی تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے گی اور ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اسی لیے وہ آپس میں بھی سوال کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کر رہے تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے سے اس میں اختلاف رکھتے تھے کہ مسلمان مومن اور جو مومن بندے وہ تو کہتے تھے کہ آئے گی قیامت، لیکن جو مشرکین مکہ ہے، کافرین مکہ ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہماری تو ہڈیاں بھی مل جائیں گی، زمین میں ہم گل سڑ جائیں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پر یہی بات ہے کہ جتنا اللہ کے اوپر انسان کا عقیدہ ہو، قرآن پر ہو، نبی پر ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ جب نبی نے کہہ دیا تو پھر سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یہ بات ہوتی ہے۔ کہ جو مومن بندے ہیں ان کی بات کیا ہے؟ کہ ان کو یہ کہاں، کیوں، کیسے، ہاؤ، یہ والے سوالات ان کے دماغ میں آتے ہی نہیں ہیں۔
لیکن یہ جو لوگ ہیں جو ہر وقت شکوک میں مبتلا رہتے تھے، شک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے، تو ان کے دل میں تو ہر چیز میں مذاق اڑانا اور شک کرنا اور اختلاف کرنا یہی تھا ان کے زندگیوں میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ کلا سیعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ ایک طریقے سے ڈانٹ پلائی اور کیا کہا؟ ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے. کیا جان جائیں گے؟ اور ان کو 2 بار یہ بات پھر دیکھو اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب وہ جان لیں گے. 2 بار یہ بات کہی جا رہی ہے. ہرگز نہیں. کلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں یقیناً. ثم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یقیناً انہیں جلد معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ اس بات کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے. اب کبھی کبھی ہم اپنی بات کو اہمیت دینے کے لیے 2 بار کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں بتایا تھا نا. 2 بار کرتے ہیں نا ہم اس طریقے سے کہ اپنی بات پہ زیادہ وہ ڈالتے ہیں، قوت ڈالتے ہیں کہ بات کو اہمیت بتاتے ہیں کہ 2 بار 3 بار کے سامنے والے کو بات سمجھ آ جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ان کو ضرور معلوم پڑ جائے گا اور ان قریب ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہے. جب قیامت کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں تو انہیں نہیں پتا کہ قیامت کیا چیز ہے، اور اب جب آئے گی قیامت تو ان کو پتا چل جائے گا. الم نجعل الارض مہادا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے ایک زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ مہاد کس کو کہتے ہیں؟ بچھونا یا گہوارہ، یا جیسے کہ مہاد اس کو بھی کہتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کا جھولا ہوتا ہے نا، یا کریڈل ہوتا ہے یا جھولا ہوتا ہے جس میں چھوٹا سا پیدا ہونے والا بچہ سوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مہاد. مہد اس کو کہتے ہیں، اور لحد خبر کو کہتے ہیں. مہد کا اپوزٹ کیا ہے؟ لحد. لحد خبر میں سونا اور مہد جھولے میں سونا، پنگوڑے میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قیامت تو آنے والی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی. اب اللہ تعالیٰ کے کائنات کے جو ساری چیزیں جو بنائی ہیں، وہ سارے چیزوں میں سے سب سے پہلا ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ زمین کا. الم نجعل الارض مہادا. کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا، ایک بچھونا نہیں بنایا؟ ایک ایسی چیز بنائی جس پہ تم آرام کر سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، اپنے کام کاج کر سکتے ہو، اپنے بزنس کر سکتے ہو. اب دیکھیے کہ ہماری کتنی سواریاں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں. کہیں زمین میں دراڑیں نہیں پڑتی، اتنی وزنی ٹرینیں ہیں، اتنی وزنی بسیں ہیں. اب اس کے اوپر دیکھیے کہ کیسے پل بنے، برج بنائے ہوئے ہیں، کیسے کیسے انسان نے اس پہ گھر بڑے بڑے بلڈنگز بنا لیے ہیں. کیسے بڑی بڑی، ہم اگر آپ سعودیہ کی اور دبئی کی اور ادھر امریکہ لندن کی دیکھیں گے تو کیسی بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. تو یہ زمین نے کیسے تھامے ہوئے یہ ساری چیزوں کو؟ تو یہ ہمارے لیے ایک غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کیا؟ ایک بچھونا بنایا، ایک گہوارہ بنایا کہ ہم اس پر آرام کر سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، اپنے کام کاج کر سکتے ہیں، اپنی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اپنے مال بیچ اور خرید سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر ہم جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت سارے فائدے بنائے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سورے میں بھی پڑھا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر پیڑ پودے بھی لگائے، اسی میں سے ہمارا کھانا بھی ہے، اسی میں سے ہمارے مویشیوں کا چارہ بھی ہے، اسی میں سے کھیت بھی اگ رہے ہیں، اسی میں سے ہمارے لیے ہر چیز اگ رہی ہے، پانی بھی اس میں سے نکل رہا ہے، پینے کے لیے پانی بھی مہیا ہو رہا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے، ہمارے لیے زمین کتنی فائدے کی چیز بنائی. اور ہمارا کیا ہے خیال کبھی اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی. ہم اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنے دن بھر کے روٹین میں اتنا زیادہ ہم بیزی ہوتے ہیں کہ یہ ساری چھوٹی موٹی چیزوں کے سوچنے کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے الم نجعل الارض مہادا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھو ہم نے تمہارے لیے زمین کو کیسے مہاد بنایا، مہد بنایا، گہوارہ بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. میخ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے بڑے کیلوں کی طرح. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو زمین کیا ہو رہی تھی؟ ہل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، پھر وہ ہلنے سے رک گئی. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہمیں بتا رہے ہیں
کہ دیکھو میں نے کیسے بنایا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زمین کا گہوارہ ہونا بھی ہے اور پہاڑوں کا نصب کرنا بھی ہے. جب زمین پیدا ہوئی تو ابتدا میں کیا ہو رہی تھی؟ لرز رہی تھی، ڈولتی تھی، جھولتی تھی اور ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی. ایسی صورت میں انسان کا اس پر زندہ رہنا ممکن نہ تھا، مشکل تھا، یعنی کہ بہت مشکل تھا. کہ اب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اس کی پیٹھ پر پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دیے، یعنی کہ کیلوں کی طرح. جیسے کہ اب ایک ہم ٹینٹ باندھتے ہیں تو ٹینٹ اڑ نہ جائے بول کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑے بڑے کیلوں میں اس کے دھاگے باندھ دیتے ہیں، رسیاں باندھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اب وہ آرام سے ایک جگہ سکون سے لگ جاتے ہیں خیمے. تو اسی طریقے سے زمین بھی کیا ہو رہی ہے کہ اس کی لرزش اور اس کا جھولنا بند ہو گیا جب پہاڑ اس کے اوپر گاڑ دیے گئے. اور انسان پھر اس پہ اطمینان سے چل پھر سکتا ہے، اس پہ مکانات تعمیر کر سکتا ہے، اور پھر اس نے سکون کی زندگی اس میں بسر کرنا شروع کر دی. تو پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ زمین. اور دوسری نشانی کیا بتائی؟ پہاڑ. پھر اس کے بعد تیسری نشانی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیے. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی پیدا کر دیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی پیدا کر دی، بلکہ دونوں بھی پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دکھ میں سکھ میں ہر چیز میں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ انسان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے پریشانیوں میں ساتھ دیتے ہیں، دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی محبتیں شوہر اور بیوی میں رکھی ہیں کہ ایک کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا فوراً ہی تکلیف میں آ جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا بھی ہمارے آس پاس دیکھا گیا، کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ بنتی نہیں ہے، یا کچھ ان کے ہسبینڈ ایسے زیادہ ظلم کرنے والے ہیں، تو اب ان کے اوپر تو یہ بات لاگو نہیں ہوتی. تو ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ان کے اوپر ایک آزمائش ہی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہترین فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہترین فیصلے کرے. لیکن جو اپنے ساتھ رہ رہے ہیں، جو ہسبینڈ وائف ساتھ رہے ہیں، تو وہ بالکل یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے نہ کریں. اکثر کیا ہوتا ہے، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس جہالت ہوتی ہے، جن کے پاس نہ دنیا کا علم ہے نہ دین کا علم ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہسبینڈ وائف میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی دین سے جڑی ہوئی کوئی خاتون ہے، یا کوئی دین سے جڑا ہوا مرد ہے، یا پھر اسی طریقے سے ان کی دنیاوی تعلیم بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیچ کبھی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، کبھی لڑائی جھگڑے آپ کو نہیں نظر آئیں گے. اور لڑائی جھگڑوں سے آپ ان کے دین کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کے جہالت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک انعام بنایا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خواتین اپنے شوہر کے چھوٹے موٹے ظلم سے تنگ آ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، ان کا کبھی کبھی کسی ہسبینڈ کا نیچر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کھری کھری سنا دیتے ہیں، یا کبھی کوئی چیزوں میں نقص نکالتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں عورت کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہیں، یہ پاسبل ہے. لیکن اس پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو خواتین یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے بکھیڑے کھڑے کرتی ہیں، کورٹ تک جاتی ہیں، بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، تو وہ جہالت ہے. ایسی خواتین اپنے آپ کو جب ان کے دل میں شوہر کے لیے اگر یہ ایسے خیالات آئیں کہ یہ بڑے ظالم ہیں، مجھ پر تو ایسے ظلم کرتے ہیں، تو وہ خواتین تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں جا کر یہ سوچیں کہ اگر میں بیوہ ہو جاؤں تو پھر کیا ہو. اس سے تو بیوہ ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ شوہر ہو، بھلے ہی ظلم ہی کرتا ہو، تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو، 4 بار اچھے پوچھتا بھی ہے، 1 بار پوچھتا ہے، 4 بار ڈانٹتا بھی ہے، یا 4 بار ڈانٹا تو 8 بار پوچھتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس نے گھر بھی مہیا کیا، چھت بھی مہیا کیا، عزت کے ساتھ آپ رہ بھی رہے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ انسان یہ سوچے کہ میں بیوہ نہیں ہوں، میں طلاق شدہ نہیں ہوں، میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ 30 35 سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی. ماں باپ پریشان، بچیاں پریشان، گھر کے لوگ پریشان کہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. پھر ایسے کر کر کے پھر ان کی شادیاں کہیں بھی کر دی جاتی ہیں. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس دین ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں شوہر رکھا ہے، تو مجھے اس کی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ میں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں، کیونکہ شیطان کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟
میاں بیوی کو لڑانا اس کا سب سے بڑا جو سوچتا ہے وہ سب سے بڑا جو کام ہے تو میاں بیوی میں لڑائی ڈالنا. اگر کوئی خاتون قرآن سے جڑی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی چیزوں کو نظر انداز کرتی ہوئی چلتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بکھیڑے نہیں کھڑی کرتی کہ تم نے ایسے کیوں کہا تھا, تم نے ادھر کیوں دیکھا تھا, تم نے مجھے ایسے ہی کہا تھا, تمہارا کہنے کا مطلب ہی یہ تھا. تو یہ کیا ہے؟ جہالت کی باتیں ہیں ساری کی ساری. تو یہاں پر ہم کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک جوڑے جوڑے بنائے. اب یہ کیسے, اگر یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا, اگر اللہ تعالیٰ صرف مرد بنا دیتے یا صرف عورتیں بنا دیتی تو نہ خاندان چلتے, نہ نسلیں آگے بڑھتی. اب یہ دیکھیے کہ ہماری نسلوں سے بھی ہم کتنے فائدے اٹھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے پوتا ہو, چاہے نواسا ہو, چاہے چھوٹا بھائی ہو, چھوٹی بہن ہو, تو کتنا ہم خوش ہوتے ہیں. اور بچوں کی شرارتیں اور بچوں کی ہنسنا, بولنا, بھاگنا, دوڑنا, اس سے گھروں میں ایک رونق آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے شکر گزاری کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑا جوڑا بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا. دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیند نہ عطا کرتا, رات نہ عطا کرتا, تو پھر ہم کیا کرتے؟ نیند کے وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. آج جب انسان دیکھ رہا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نیند نہ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر اور پھر انزائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا, ہارٹ کا پرابلم, اتنے پرابلمس ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو نیند کی گولیاں دینی پڑ رہی ہے. تو جو بھی ہماری بہنیں, جہاں جب بھی ہم سوئیں, رات میں ہم جب اچھی نیند لے کر صبح اٹھیں نا, تو یہ ضرور سوچیں کہ ارے الحمدللہ ہم تو اچھی نیند سو کے اٹھیں. یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا مانگے کے دے دی. اب یہ دیکھیے کہ ہم نے رات میں ہم سوئے تو ہم نے تو کہاں مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیند عطا کر کے مجھے رات عطا کر, یہ تو ہم نے کبھی بولا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے لیے رات بنائی اور ہمارے لیے خود ہی نیند بنائی کہ ہم اپنی باڈی کو ہم سکون دے سکیں. پھر باڈی کا سسٹم بھی ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ باڈی کی جو پارٹس ہیں وہ رات میں آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اپنے کام کرنا بند ہو جاتے ہیں, اور پھر کچھ ایسے چیزیں ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں سے جو بیماریوں کو ختم کرنے والے جراثیم جو ہے وہ پھر خارج ہوتے ہیں, وہ ریلیز ہوتے ہیں. کہ کئی ایسے بھی کیس کی اسٹڈی ہوئی ہے آج کل سائنس میں کہ رات میں جب انسان سو جاتا ہے تو ایسے جراثیم اس کے باڈی سے نکلتے ہیں کہ جو کینسر کو مارنے والے ہیں, کینسر کے جراثیم کو مارنے والے ہیں اور کئی بیماریوں کو ختم کرنے والے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو ہمارے لیے کیسے آرام کا اور سکون کا ذریعہ بنایا. اگر کوئی انسان صبح سے جائے, کام پہ جائے, رات تک کام کرے, اور اگر اسے نیند نہ ملے تو اس کا دوسرے دن کیا حال ہو جائے. اور اگر ایک انسان 2-3 دن تک سوئے نا تو سوچیے کہ اس کا کیا حال ہو جائے. تو یہ اس کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے کہ انسان کیا کرے کہ دن اور رات جاگتا پھرے. تو انسان کیا کرے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ شکر گزاری کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے نیند کو بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے پر انعام کیا رات کو بنا کے, نیند کو بنا کے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رات کو لباس بنایا, پردہ بنایا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک لباس کی طرح بنایا. تمہاری ایک تو ہم نے نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو لباس بنایا. لباس کے مطلب کیا ہے کہ رات کیا ہے, دن کو ڈھانپ دیتی ہے. جیسے کہ اب ہم لیٹ کر ہم ایک لحاف اوڑھ لیتے ہیں, ایک رضائی اوڑھ لیتے ہیں, ایک بلینکٹ اوڑھ لیتے ہیں, تو کیسی ہو جاتی, پورا اندھیرا ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے اوپر چھا جاتی ہے. اسی طریقے سے جب دن ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے, رات آ کر اس پہ لباس چھا جاتا ہے اور سارا دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ سارے چرند پرند سب اپنے اپنے اس میں چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بغیر مانگے کے بنائی. اب یہ دیکھیے کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں کیا پتا تھا کہ رات کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں, نیند کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں, دن کا ہونا ہمارے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کبھی مانگا بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں سسٹمیٹک پہلے دنیا میں ساری چیزیں بنا دی, دن اور رات بنا دیے, سورج اور چاند بنا دیے سب سے پہلے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے,
ہمارے لیے سکون کا باعث ہے اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر انعام کیا کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا دی اور بعد میں پھر ہم کو بھیجا اس دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسانوں کو بھیج دیا اور پھر بعد میں یہ ساری چیزیں پلان کی کہ اب یہ اور یہ چیزیں کیسے بنانی ہے، اب کس کو کون سی چیز کی ضرورت ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اندازے کے مطابق پورا پری پلان کر کے بنایا ساری دنیا کو. ہوائیں بنائی اس میں. اب یہ دیکھیں کہ کیسے آکسیجن ہے، کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کیسے درخت ہے، درخت سے آکسیجن ہمیں مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ نے سسٹمیٹک بنائی. یہ چیزیں ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ بھی لگے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رات لگے گی، ہمیں نیند لگے گی، ہمیں بستر لگے گا، ہمیں سونا پڑے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتا تھا کہ انسان کو میں بنا رہا ہوں تو اس کو یہ ساری چیزیں ضرور لگے گی. اب دیکھیں کہ کیسے کوئی انسان کو اگر نیند نہ آئے تو اسے ان لوگوں کو دیکھیے جو بغیر نیند کی گولیاں کھائے سو ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ کو 4-5 گھنٹے کی بھی نیند مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے مجھے سکون کی نیند سلایا. اور پھر جب اٹھے تو یہ بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا. آج کا دن پھر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دے دیا کہ میں اب اللہ کی عبادت کر سکتی ہوں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں، زندوں میں شامل ہوں. آج میں پھر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام کر سکتی ہوں. اور کچھ لوگ جو اللہ کے پاس آنکھیں کھولتے ہیں، مطلب خبر میں جو آنکھیں کھولتے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ ان میں سے تو ہم شامل نہیں ہوئے. بہت سارے لوگ ہوں گے دنیا میں جو رات میں انتقال کر گئے، اپنی نیندوں میں انتقال کر گئے. کہ کیا کہا گیا ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ارادہ کرتا ہے انہیں روک لیتا ہے، اور جن کا ابھی وقت نہیں مقرر ہوا انہیں ان کے جسموں میں واپس لوٹا دیتا ہے. تو جب آپ آنکھ کھولیں تو ضرور یہ سوچیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنے بستر میں آنکھ کھولی. اللہ میں تیرا شکر ہے کہ مجھے پیرالائسس نہیں ہوا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی بیماری کے ساتھ نہیں اٹھی ہوں، بلکہ میں صحت مند تندرستی کے ساتھ میں نے آنکھ کھولی. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں نے نیند پوری کر لی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھر سے ایک اور دن دے دیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں، عبادتیں روزے اور نمازیں پڑھ سکوں. اللہ کے قریب ہونے کے لیے مجھے ایک دن اور مل گیا. ہر دن کو اہمیت سمجھے، ہر دن کو ویلیویبل سمجھے کہ اللہ آج کا دن اور مجھے مل گیا. اگر میں کل ہی مر جاتی تو میرے پاس کہاں آج کا دن ہوتا کہ آج میں قرآن پڑھ سکتی، کیا میں آج قرآن سمجھا سکتی. میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، پھر تو میرا ٹائم تو کل ہی ختم ہو جاتا. تو آج یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن آج ہم صحت مند تندرستی کی حالت میں، کچھ بہنیں اللہ ان کو صحت مند تندرستی عطا کرے، ہماری کلاس میں بہت زیادہ بیمار بھی ہیں، ویسے ہی وہ بیٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی صحت مند تندرستی عطا کرے. ان کو زیادہ اجر مل رہا ہے ہم سے کہ ہم صحت مند تندرستی کی حالت میں کلاس سن رہے ہیں اور وہ بیچاریاں بیماری کی حالت میں کلاس سن رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر عطا کرے اور ان کو صحت مند تندرستی بھی عطا کرے. کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص طور سے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا اور جعلنا النہار معاشا، اور دن کو کیا بنایا؟ معاش کا ذریعہ بنایا. معاش کا مطلب کیا؟ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے کام کاج کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے بغیر مانگے کہ ہم کو بنا کے دے دی کہ بھائی تم دیکھو دن میں تم کام کرو، رات میں تم آرام کر لو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک دم بنا دی کہ یہ ساری آرام کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سوچ لیا اور پھر کام کرنے کے لیے بھی ایک فطری ذریعہ ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نے پیدا کیا تو ایک فطری ذریعہ ہے کہ انسان کو دن کو کام کرنا ہی پڑے گا اور اسے قدرتی روشنی بھی ضروری ہے. اب دیکھیے کہ اگر دن کا اجالا نہیں ہوتا تو ہم کتنی لائٹیں لگاتے. اب دیکھیے کہ رات میں تھوڑی بہت اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، اس کی بھی ان کے بل اور اتنے بڑے بڑے بل، اور گھروں میں بھی اتنے لائٹس، اتنا اس کا بل ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس کے اپوزٹ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی جو بنائی تو ایسا اجالا ہے کہ اس کے سامنے ہم کئی ہزاروں لاکھوں لائٹس بھی لگا دیں تو اس کو پورا نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بل الگ ہمیں ادا کرنے پڑیں گے، اس کے کرائے الگ ہمیں دینا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام ایسا بنایا کہ روشنی انسان کو میسر آتی ہے اور رات کو کیا ہے آرام کر کے انسان نیند کے لیے، جو کیونکہ نیند جس تاریکی کی ضرورت ہے نیند اسی میں آتی ہے. جیسے اندھیرا جب آئے گا تو نیند آ جائے گی،
اب اجالا آ جائے گا، انسان کی نیند خود بخود کھل جائے گی، اس کے باڈی پارٹ جو ہے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا کبھی کبھی ہم رات میں کیا ہوتا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی رو رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹینس ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے ایک دم فریش اٹھتے ہیں، ہمارے ٹینشنز، ہمارا رونا دھونا، ہمارے تھکان، ساری چیزیں ہماری ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور جب ہم دن کو سو کر اٹھتے ہیں تو ایک دم فریش اٹھتے ہیں، ساری چیزیں ہماری ختم ہو چکی ہوتی ہے، کہ گہری نیند جو ہے انسان کو یہ ساری چیزوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ تو اس کے پورے فائدے ہم حاصل کرتے ہیں، اس سے صحت خراب نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ برابر اپنا جنہوں نے اپنا ٹائم روٹین صحیح بنایا ہوا ہے، یعنی کہ جو عشاء کے بعد زیادہ جاگتے نہیں ہیں، جو ان کا روٹین ایسا ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ عشاء کے بعد زیادہ جاگنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ تو جو لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تو انہیں الارم کی ضرورت نہیں پڑتی تہجد کے لیے یا فجر کے لیے۔ جن کا تہجد کا روٹین ہے وہ بنا الارم کے تہجد کو اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی نیند کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے کہ اگر 7 بجے بھی عشاء ہو رہی ہے تو اگر 8 یا 9 بجے بھی انسان سو جائے یا 10 بجے بھی انسان سو جائے تو 10 کے بعد 11 12 1 2 3 بجے انسان فریش ہو کے 5 گھنٹے یا پھر 4 بجے انسان فریش ہو کے تہجد کے لیے اپنے آپ کو بالکل فریش کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اس کو ایسے تھکان نہیں لگے گی کہ میری نیند کمپلیٹ نہیں ہوئی ایسی لگے گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان جاگ رہا ہے، خواہ موبائلوں میں بیٹھے ہیں، موویز دیکھے جا رہے ہیں، گپے ہو رہے ہیں، آج کل ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو بھی، اور میں نے دیکھا بوڑھوں کو بھی عادت ہو گئی ہے کہ موبائلوں میں گیم کھیلے جاتے ہیں، موبائلوں میں سیریل دیکھے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ موبائل میں دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں تو شاپنگ ہی دیکھی جاتی ہے، یہ خریدنا ہے، ڈریس کی شاپنگ ہو رہی ہے، جوتوں کی شاپنگ ہو رہی ہے، آفرز لا رہے ہیں، بار بار سیل کے آفرز آ رہے ہیں، تو بس انسان کا دماغ ادھر متوجہ ہو رہا ہے اور سوئے رات تک موبائل ہاتھ میں ہے، اور بجائے اس کے 8 9 بجے یا 10 بجے سونے کے، انسان کبھی 1 بجے سو رہا ہے، کبھی 2 بجے سو رہا ہے۔ اب ایسی تھکاوٹ والی نیند کے بعد انسان کہاں سے تہجد کو اٹھ سکے گا؟ اور اس کا پلان ہو اگر کہ مجھے تہجد میں اٹھنا ہے تو ہی وہ ساری چیزوں کو بازو رکھ کر جلدی سے جلدی سوئے گا، کیونکہ انسان اگر رات میں ہی پلان کر لے کہ اب مجھے کل تہجد کو اٹھنا ہے، اگر میں دیر سے سوؤں گی تو میری نیند نہیں ہوشیار ہوگی، تو اس کا اجر تو ابھی سے شروع ہو گیا، اس کو اجر ملنا شروع ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرے بندہ ابھی سے چاہ رہا ہے کہ وہ تہجد میں اٹھے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی نیند پوری کر دے گا۔ اگر آپ نے آپ کی باڈی کا روٹین بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ 4 گھنٹے سوتی ہیں یا 3 گھنٹے سوتی ہیں یا 5 گھنٹے سوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو برابر 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں آپ خود بخود فریش ہو کر اٹھ جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان 7 گھنٹے اور 8 گھنٹے اسٹریٹ نیند لے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو خراب کر کے اللہ کے لیے اٹھنا چاہیں گے تو ہم کو پھر ایسا نہیں لگے گا کہ ہم فریش نہیں ہیں یا ہم تھکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ 3 گھنٹے بھی سوئیں گے تو آپ فریش اٹھ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا انٹینشن اٹھ کر کوئی بھاگنا نہیں ہے، کوئی مووی دیکھنا نہیں ہے، کہیں کام پہ جانا نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اگر کام پہ جانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، رات تک ان کا دنیاوی کاموں کا ہی ٹینشن ان کے سروں پر سوار رہتا ہے، اور سونے تک وہ یہ سوچتے ہیں کہ صبح ہمیں جاب پر جانا ہے، جاب پر ہمیں یہ کام کرنا ہے، اب جلدی سونا پڑے گا، صبح جاب کے لیے اٹھنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی تھکانیں ہی نہیں ختم ہوں گی، ان کو کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اور جو انسان یہ سوچ کے سو رہا ہے کہ میں رات میں تہجد کو اٹھوں گی تو رات بھر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے بازو بیٹھ کر فرشتے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے ہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے اپنے خاص بندوں میں ہمارا نام لکھ لے، اور ہمیں عبادتوں کا ایسا شوق پیدا کر دے اللہ تعالیٰ کہ بس فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے اپنوں کو بولتے ہیں، ہم اپنے ٹیچرز کو بولتے ہیں، اپنے دوستوں کو بولتے ہیں، اپنے نیک جو رشتہ دار ہیں، اپنے بزرگ ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پلیز ہمارے لیے دعائیں کریں، آپ پلیز ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ہمارے اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پلیز ہمارے لیے دعائیں کریں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ہم فرشتوں کو تو کبھی نہیں بولتے کہ فرشتوں تم ہمارے لیے دعا کرو، لیکن یہ دیکھیے کہ فرشتے بنا بولے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے حکم سے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ فرشتے آپ سب کے لیے دعائیں کریں گے۔
کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے جو فرشتوں کی دعاؤں میں ان کے نام لیے جا رہے ہوں گے۔ تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ سوچے، کیا میں ہوں گا ان کی لسٹ میں؟ کیا ہوں گی میں ان کی لسٹ میں؟ کیا ہے میرا ایمان ایسا؟ کیا ہے میری عبادتیں ایسی؟ کیا ہوں گے؟ کیا وہ لوگ میرا نام لیتے ہوں گے؟ اور نہیں لیتے ہوں گے تو آج سے لینا شروع کریں۔ آج سے اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ فرشتے آپ کا نام لے لے کر آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ ہم ایک جگہ پڑھیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے نیک لوگوں کے لیے ان کے نام لے کر، اور ان کی بیویوں کے لیے، ان کے شوہروں کے لیے، ان کے آل اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی یہ ایک اس کی بات ہے کہ خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی بڑائی کی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے اولاد کے لیے بھی کر رہے ہیں، ہمارے شوہروں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ کتنا انسان کا لیول ہوگا وہ، کہ کیسی اس کی عبادتیں ہوں گی کہ وہ انسان پھر ایسی بات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو ہم کو اس تک جانے کے لیے ایسے تو نہیں بیٹھے بیٹھے ہم صوفے پہ بیٹھے، ہم پلنگوں پہ بیٹھے، ہم آرام کر رہے ہیں، ہم مووی دیکھ رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں اور ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تھوڑی تو محنت کرنی پڑے گی ہم کو، اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ آپ سب فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ تو یہاں پر اسٹرگل کی بات، پھر سے وہی بات آ گئی کہ جو انسان اسٹرگل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے، اور جو اسٹرگل نہیں کرتا تو پھر وہ بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، زندگی بھر پریشان ہو رہے ہیں، ہر چیز میں ان کے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ان کے دکھوں کی ختم ہی نہیں ہو رہی، ان کی لسٹ ہی نہیں ختم ہو رہی دکھوں کی۔ آج کچھ پریشانی ہے تو کل دوسری پریشانی ہے، تو کل تیسری پریشانی ہے، ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے کوئی پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیا، دنیا کو انہوں نے ترجیح دے دی، دنیا کی چیزوں کو انہوں نے ترجیح دے دی، دنیا کے اسٹیٹس کو، پیسہ جمع کرنے کو، اسٹڈیز کو انہوں نے اہمیت دے دی۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ایگزامس آتے ہیں تو ہمارے بچے ایگزامس کے وہ بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ سوشل پڑھیں گے، 1 گھنٹہ سائنس پڑھیں گے، 1 گھنٹہ ہم یہ پڑھیں گے، انگلش پڑھیں گے۔ اب ان کو یہ بھی بتائیں آپ کہ 1 گھنٹہ قرآن کا بھی ہونا چاہیے بیٹا، اس میں ہمارا لسٹ میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے شامل کہ ہم اللہ کے لیے کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ ہم مطمئن تو ہوں اپنی عبادتوں سے، تب کہیں ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، اور ایک ایک نشانی ہم کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیسے بنایا، دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، کہ جو انسان پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور میرے لیے عبادتیں کرتے بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ جاؤ تم ساری دنیا کے کام بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے یہ ایک مومن بندے کو آتا ہے۔ ایک دنیا دار شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی ہی دنیا میں الجھا ہوا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی خاتون ہے، کچن میں جو الجھی ہوئی خواتین ہوتی ہیں نا، تو ان کے کچن کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، پریشان ہوتی ہیں کہ ہائی یہ کام ہی نہیں ختم ہو رہے، ابھی برتن دھونے باقی ہے، ابھی کھانا پکانا باقی ہے، ابھی تو جھاڑو اور پوچھا باقی ہے، ابھی تو باتھ روم دھونا باقی ہے۔ یہ کہ ان کے الجھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے ان کے کام۔ اور یہ دیکھیے کہ ہماری جو خواتین ہیں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، سارے کام کاج کرا کے قرآن لے کے بیٹھی ہیں، تو یہ بھی تو خاتون وہی ہے، وہ بھی خاتون ہے، یہ بھی خاتون ہے وہی۔ یہاں پر تو ہماری کچھ خواتین، ہماری بہنیں کچھ ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں کہ وہ جاب بھی کرتی ہیں، جاب کے ساتھ ساتھ اتنی تھکی ہوئی حالت میں آ کے کلاس بھی جوائن کرتی ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے پھر؟ کیا ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟ ہم گھر میں بیٹھ کے ہم نے اگر 1 گھنٹے کی کلاس کر لی تو ہم نے کون سا بڑا تیر مار لیا؟ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم دنیا کے لیے بڑے ہی اسٹرگل کرتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، ہماری پڑھائیاں ہو، ہمارے ایگزامس ہو، اتنا ٹینشن لیتے ہیں ہم کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں۔ دنیا والوں کے سامنے ہم بے عزتی نہیں چاہتے نا۔ ہم یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسی بے عزتی ہم چاہیں گے، کیسی ہم برداشت کر سکیں گے، اور قیامت کے دن ساری دنیا سامنے ہوگی، اور وہ پھر کیسے ہم دنیا کے سامنے بے عزتی برداشت کریں گے، اس کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ یہاں تک کا تو چھوٹا سا ایگزام ہے، اس کے بارے میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رات رات بھر جاگ جاگ کر ہم اس کے لیے ایگزام کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ کے لیے رات بھر جاگ کے اسٹڈی نہیں کی۔ دیکھیے اپنا کوئی دن نکال کے دیکھیے کہ کس رات ایسا ہوا تھا کہ میں نے رات بھر اللہ کی اسٹڈی کی، اللہ کے ایگزام کی اسٹڈی کی، ڈے آف ججمنٹ کے لیے میں نے اسٹڈی کی کہ میرا وہ ایگزام ہے تو میں اس کے لیے کیا تیاری کروں۔ کیا ہوا ایسا؟ چیک کریں اپنے آپ کو، کون سی رات تھی وہ
جس رات میں نے رات بھر اسٹڈی کی، کبھی نہیں ہے، ایسی کوئی رات نہیں آئی ہوگی ہمارے پاس ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. بس ہماری تو یہی ہے بس اللہ کے لیے. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم جنتوں میں چلے جائیں، اعلیٰ درجات کی جنتیں ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عیش کی زندگی دے دے، آخرت میں بھی سارا کچھ دے دے. تو بنا محنت کے تو کچھ نہیں ملتا نا. ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جب محنت کرتا ہے، جب اس کے 90s میں مارکس آتے ہیں، اور اس کے برعکس جو اسٹڈی نہیں کرتا تو اس کے وہی 40 45 35 مشکل سے پاس ہوتا ہے. تو آپ اپنا نام کس میں لکھانا چاہ رہے ہیں، 90s والے اسٹوڈنٹس میں یا 40 35 والے اسٹوڈنٹس میں؟ صرف جسٹ پاس والے اسٹوڈنٹس میں نہیں رہنا ہے ہمیں ٹاپر اسٹوڈنٹس میں رہنا ہے. فاستبقوا الخیرات میں ہمیں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا استقبال کرے، فرشتے ہمارا استقبال کریں قیامت کے دن، اور ہمیں تاج پہنائے، ہمیں عزت و احترام کے ساتھ، ابرار کے ساتھ ہمیں جنتوں میں داخل کرے. اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار. جنت میں بھی جانا ہے لیکن ابرار کے ساتھ جانا ہے، عزتوں کے ساتھ جانا ہے. سب سے پہلا جو گروپ جنت میں جانے والا ہے اس میں ہمیں جانا ہے. ایسی بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے والا ہے، اس گروپ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرنے والا بنا دے. اور اس کے لیے جیسی محنت درکار ہے وہ محنت ہمیں کرنا آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے محنت کروا لے وہ بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج بیٹھے بھی ہیں یہاں پر. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہاں کہاں جمع ہوتے. اب میں نے تو ڈالا تھا گروپ میں، کئی لوگوں نے دیکھا، لیکن جوائن کس نے کیا؟ جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. آپ سب اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا. کہاں کہاں کے کونے کونے سے آپ جمع ہوئے، جوائن ہوئے، کسی نے آپ کو لنک بھیج دی، آپ جوائن ہو گئے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو روز لنک دیکھتے ہیں لیکن جوائن نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند ہی نہیں کیا. وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں اچھا ٹائم ملے گا کسی دن تو میں جوائن کر لوں گی، اچھا ٹائم ملے گا تو میں لیکچر سن لوں گی. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وقت نہیں دیتا، ان کو دنیا میں ہی بزی کر دیتا ہے، ان کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَيْنَنَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے 7 آسمان مضبوط. اب یہ بھی ایک ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت بنائی کہ چھت بنائی. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا، اور یہ کیسے ہے؟ 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، ایک کے اوپر ایک تہ بتہ. اب دیکھتے ہیں ہم آسمان کو کہ کہیں اس میں کوئی شگاف نہیں نظر آتا، کہیں اس کا اینڈ پوائنٹ نہیں نظر آتا. ہر چیز سسٹمیٹک بنی ہوئی، ہر چیز بالکل اپنے پروگرام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی صفائی سے بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے. اور ہر آسمان کے بیچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک برابر ایک فاصلہ رکھا کہ انسان کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دی کہ اللہ تعالیٰ کیسا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا بنا اس کے کوئی دیکھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی سہارے نہیں ہے. اب ہمیں گھر جب بنانا ہوتا ہے تو پہلے ہمیں سلیب ڈالنے کے لیے کھمبے لگانا پڑتا ہے، ستون لگانا پڑتا ہے، تو پھر جب کہیں جا کر ہم اس کے اوپر چھت بنا سکتے ہیں. کہ اللہ کبھی آسمان کی طرف نظر ڈالے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا چھت بنا سہارے کے کیسے آسمان کو بنا دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک نشانی ہے. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانی ہمارے لیے بڑے ہی غور و فکر کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو بنایا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ایک اس کے اوپر کیسا چمکتا ہوا چراغ بنایا. سراج کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ ایک آسمان پر ایک 7 آسمان بھی بنائے، اور ہم نے ایک چراغ روشن بنایا. وحاجہ کس کو کہتے ہیں؟ روشن کو. روشن یعنی کہ ایک دم چمکتا ہوا بھڑکتا ہوا ایک چراغ بھی بنایا. سورج یعنی کہ سورج ایک آگ کی بھڑکتی ہوئی تپش کی طرح بھی ہے، اور اس میں چمک بھی ہے. اور یعنی سورج ایک بھڑکتا ہوا گولا ہے جو انسانوں اور اہل زمین کو حرارت بھی مہیا کر رہا ہے، حرارت بھی دے رہا ہے، روشنی بھی دے رہا ہے. اور اگر سائنس نے یہ بات بتائی کہ یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اگر یہ فاصلہ اس سے کم رکھا جاتا تو انسان کیا ہوتا؟ سورج کی تیزی سے جل بھن کر مر جاتا. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کی اونچائی کتنی رکھنا ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ سورج کتنا ہوتا تو کیا ہوتا، نیچے ہوتا تو کیا ہوتا، اوپر ہوتا تو کیا ہوتا. ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ سورج اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو کیا ہو؟ انسان جل بھن کر مرنے لگ جائے، کیونکہ اس میں اتنی تیزی ہے، اتنی شدت ہے.
आग का गोला है सूरज, तो इंसान क्या होता, जल भुन कर मर जाता। और अगर ये फासला ज्यादा कर दिया जाता तो क्या होता, इंसान सर्दी से ठिठर कर मर जाता। यानी कि बहुत ज्यादा दूर भी हो जाता तो भी सर्दी से इंसान मर जाता, अगर थोड़ा नीचे आ जाता तो इंसान गर्मी से जल के मर जाता। तो सूरज को जमीन से इतने मुनासिब फासले पर रखना अल्लाह ताला की ही कुदरत है। अल्लाह, हमने कभी नहीं सोचा इस बारे में, कभी हमारा ख्याल गया क्या कि ये सूरज कहाँ होगा, क्यों होगा, कितनी उसकी फासला होगा, और इतना फासला अल्लाह ताला ने क्यों रखा होगा? क्या हमने सोचा कभी ऐसा? नहीं, हमारा तो ख्याल ही नहीं जाता। हमारे तो रोज के टेंशन ये है कि खाना क्या बनाना है, बच्चों के स्कूल्स है, बच्चों के एग्जाम्स है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है, बच्चों को यूनिवर्सिटीज में कौन से डालना है, बच्चों की रिश्तों नहीं हो रहे, शौहर बीवी के मसले नहीं हल हो रहे। हमारी टेंशन सिर्फ यही है, हमारा सोचना सिर्फ यही एक दायरे में लिमिट्स हमारी दायरों की ये है कि बस हम यही सोचते हैं कि आज हमें क्या करना है, कल हमें यहाँ जाना है, कल हमें वहां उनके घर जाना है, हमें कौन सा ड्रेस पहनना है, अब फंक्शन में क्या पहनना है, ये जाना है तो ये करना है, उनके पास जाएंगे तो ये करेंगे। यही हमारे सब काम है। हम इसके बारे में ख्याल भी नहीं करते कि अल्लाह ताला ने देखो कैसे सूरज, कैसे जमीन, कैसे चांद, हर चीज हमारे लिए अंदाजे के मुताबिक बनाई, और इसकी जो गर्मी है, वो सर्दी है, वो भी हमारे लिए कैसे उसने बनाई बराबर कि इंसान उसको बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान मर जाए, ज्यादा सर्दी में मर जाए इंसान, या ज्यादा गर्मी से मर जाए। तो अल्लाह ताला ने जितनी इंसान बर्दाश्त कर सकता है उतनी ही सर्दी और उतनी ही गर्मी के हिसाब से आसमान सूरज को उसके लिमिटेड मुकाम पर उसको नस्ब किया। वो अनजलना मिनल मुअस्सराती, और हमने क्या किया, आसमान से नाजिल किया बरसात, माअन पानी, सज्जाजा, और क्या है, बारिश बरसाई हमने अल्लाह ताला से, खूब बरसने वाला। सज्जाजा किसको कहते हैं, खूब बरसने वाला। और मुअस्सिरात किसको कहते हैं, भरे हुए बादलों से भरे हुए पानी, हमने खूब बरसने वाले बादलों से हमने पानी बरसाया। अब ये भी हमने, जैसे कि पिछले भी हमने हमने कई बार पढ़ा कि जो पानी बरसाया अल्लाह ताला ने, उससे फिर इंसान का क्या क्या फायदा हुआ। फिर सूरज की हरारत से क्या होता है, सतह समंदर से आबी बुखारात ऊपर उठते हैं, बबल्स ऊपर उठकर जाते हैं, और क्या होता है, सर्द जगह तक पहुंचकर फिर पानी के खतरे बनकर वो बरसने लगते हैं। और यही बारिश जमीन से नबातात और दरख्तों की भी पैदावार का सबब बनती है, और यही नबातात सारी जमीन पर बसने वाली तमाम जानदार मखलूक के रिस्क का जरिया भी बनती है, और उनकी जिंदगियों का जरिया भी बनती है। तो ये सारी चीजों पर हम कभी गौर नहीं करते। इन सब बातों पर गौर करने से इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाई। हर चीज अल्लाह ताला ने क्या किया, अंदाजे के मुताबिक, कौन सी चीज कितनी चाहिए, कितने अंदाजे में चाहिए, कितनी उसको इसकी जरूरत पड़ेगी इंसानों को, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने सोच समझ कर बनाई। बारिश के बारे में भी हम काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं कि बारिश इंसान के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आजकल आर्टिफिशियल बारिश बरसाई जा रही है, लेकिन वो इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है, लेकिन ये देखिए कि उसके बावजूद भी इंसान उतनी आगे तक नहीं पहुंचा कि अभी वो इतना सारा कुछ, अल्लाह ताला जब बारिश बरसाते हैं पूरी दुनिया में बारिश बरसाते हैं, और आर्टिफिशियल बारिश एक पर्टिकुलर जगह पर बरसाई जाती है, और फिर वो फायदा भी नहीं देती, उसमें केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स की वजह से फिर लोगों को नुकसान भी पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या है, हमने उसमें से लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता, और हमने इसमें से अनाज और सब्जी भी उगाई, व जन्नातिन अल्फाफा, और इसमें से बाग भी उगाए। कैसे बाग हैं, घने बाग। अल्फाफा कैसे है, एकदम घने बाग है जो अल्लाह ताला ने हमारे बनाए। एक दाना उगाया, उसमें से गलबा यानी कि अनाज उगाया, और सब्जा उगाया, और बागात उगाए। के बागात, उसमें भी कैसे बागात हैं, घने बागात हैं। कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मुकर्रर वक्त पर एक सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से बना दी कि इंसान हर चीज अपने हिसाब से ले, उसमें से खाए, उसमें से उगाए, उसको जो मर्जी पसंद है वो खाए। जिस तरीके की कई किस्म की तरकारियां हैं, कई किस्म के फल और फ्रूट हैं, अगर ये नहीं पसंद है तो ये खा लीजिए, वो नहीं पसंद है तो वो खा लीजिए। अब देखिए ना कि हमारी चॉइसेस भी कितनी डिफरेंट होती है। नहीं तरकारी नहीं खाना है, नहीं ये भाजी नहीं खाना है, वो भाजी खाना है। अल्लाह ताला ने ढेर सारी चीजें हमें पैदा करके दे दी, जाओ जो खाना है खाओ। क्या हम उसका शुक्र अदा करते हैं?
کیا ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اور یہ ترکاری چاہیے؟ تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ترکاری ایسی ہو بھی سکتی ہے، اس کی ایسی پیداوار ہو بھی سکتی ہے، یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری چیزیں بغیر مانگے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کر دی، اناج بھی، سبزی بھی، گھنے باغات بھی۔ اب دیکھیے کہ باغات بھی کیسے ہیں، ایک دم گھنے باغات ہیں، اور اس میں انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں اس میں مہیا ہے۔ درختوں کے بھی فائدے ہمیں پتہ ہے، سائنس میں ہم سب پڑھ کے آ چکے ہیں کہ درختوں کے بھی کیا فائدے ہیں، کہ ہمیں درختوں سے آکسیجن بھی مل رہی ہے، اس کے لیے ہماری زندگی جینے کے لیے بھی وہ ایک ویلیویبل چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ دیکھیے درخت ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی جذب کر رہے ہیں، ہم جو خراب ہوا ہمارے اندر سے چھوڑ رہے ہیں وہ درخت جذب کر رہے ہیں، اور درخت جو اچھی گیس جو خارج کر رہے ہیں وہ ہم جذب کر رہے ہیں، ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو ہر چیز دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں گنا کر بتائی۔ اب یہ دیکھیں قرآن کو جب ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کیا تو جب ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دی کہ یہ بھی چیزیں تھی، یہ بھی چیزیں تھی، اللہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی اور ہمارے لیے سب پھیلا دی زمین میں، اور جاؤ اب انجوائے کرو، اور انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اب تم اپنے آپ کی چیک لسٹ بھی بناتے جاؤ کہ تم شکر کتنا کرتے ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت کم شکر کرتے ہیں، قلیلا ما تشکرون جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہیں ہم ان لسٹ میں تو نہیں ہیں۔ ہر چیز کا شکر ادا کریں، جو ترکاری آپ کے ہاتھ میں آئے، جو دال آپ کے ہاتھ میں آئے، جو فروٹ آپ کے ہاتھ میں آئے، جو ویجیٹیبل آپ کے ہاتھ میں آئے، ہر چیز دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو کیسے عجب انداز میں بنایا کہ یہ ہمارے کھانے کے قابل بنا دی، اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ اگر یہ دیکھیے کہ ساری چیزیں کڑوی ہوتی، کسیلی ہوتی، نمکین بہت زیادہ ہوتی، تو ہم کیسے اس کو کھا سکتے، کیسے ہم اس کو زبان پر رکھ سکتے؟ اب یہ دیکھیے کہ سمندر کا پانی اتنا کھارا ہے، لیکن اس میں سے جو ہم مچھلی نکالتے ہیں اس میں رہنے والی کتنی ٹیسٹی ہوتی ہے، مچھلی کا گوشت کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، کھارا تو نہیں ہوتا، اس میں کی جو چیزیں رہ رہی ہیں اس میں کھاری تو نہیں ہو گئی وہ۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں سے ہمیں مچھلی کھلائی، اور کیسے اس کا ٹیسٹ ہے، کیسے جانوروں کے ہم گوشت کھاتے ہیں، کیسے بکرے کا گوشت الگ ٹیسٹ کا ہے، تو چکن الگ ٹیسٹ کا ہے، تو گائے کا گوشت الگ ٹیسٹ کا ہے، الگ الگ چیزوں کی الگ الگ ہم ٹیسٹ کی چیزیں ہم بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گائے اور بکری کی ہم ہر چیز انجوائے کر رہے ہیں، اس کی کلیجی ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس کے پائے ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس کا بھیجا ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسی ویلیویبل بنائی، اس کی اہمیت دیکھیے کیسی بنائی اللہ تعالیٰ نے، کہ ہر انسان کے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جو ایمان والے بندے ہیں، جو مومن بندے ہر چیز کو دیکھ کر پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دیکھے ہمارے لیے کیسی بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان پر عمل کرنے والا اور اس پہ غور و فکر کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ ہم یہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں، 16 آیات تک ہی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔